وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر ایرانی صدر کو اعتماد میں لیا۔ خطے کی بدلتی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قبل ازیں محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اور وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر رضا امیر مکتم کی ملاقات۔ ایرانی سفیر نے دو طرفہ تعاون میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل اور پائیدار امن کے لیے مذاکرات مؤثر راستہ ہیں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کی سیکیورٹی کے لیے اہم ہے۔ معاہدے میں مزید ممالک کی شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ مکہ معاہدہ کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع کا معاہدہ ہے۔ پاکستان بطور ثالث ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہے۔ عباس عراقچی اور باقر کالباف کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ۔ امریکہ ایران کے درمیان مفاہمت کے امکانات بڑھ گئے۔ امن معاہدے کی راہ ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بلومبرگ کو انٹرویو، کہا حالات ایک بار پھر امن معاہدے کے حق میں دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان بحران ٹالنے کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ آبِ ہرمز کا تنازع امن معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستانی پرچم برادر تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے میں 3 پاکستانی جاں بحق، 1 زخمی ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی حوثیوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں اور بحری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ واقعے کی مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ سعودی حکام اور یمن حکومت سے رابطے میں ہیں۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں بطور ثالث پاکستان کے کردار کی تعریف۔ امن کاوشوں کے لیے بطور عالمی قوت پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز۔ عالمی جریدہ ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق مکہ دفاعی معاہدے نے بھی خطے میں پاکستان کے اسٹریٹجک کردار کو مزید ابھار کر اسے ملکی وقار میں اضافہ ہوا۔ آبِ ہرمز پر کسی اور کا نہیں، صرف ہمارا کنٹرول ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران کے حوالے سے صورتحال بہتر جا رہی ہے، مجھے ایران پر اعتماد نہیں، انہوں نے مجھ سے مسلسل جھوٹ بولا ہے۔ امریکہ کو ایران کے فنڈز بحال کرنا ہوں گے۔ ثالثوں کے ذریعے دیگر شرائط بھی امریکہ تک پہنچائی گئیں۔ ایرانی عسکری رہنما محسن رضائی کہتے ہیں کہ شرائط ماننے امریکہ رویہ تبدیل ہونے تک آبِ ہرمز نہیں کھلے گی۔ فلسطین میں مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ سلامتی کونسل کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کا مقصد قبضہ برقرار رکھنا ہے۔ دیگر علاقوں میں آباد کاری فلسطینی سرزمین کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ آباد کاروں کا تشدد فوری بند اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں کوئی بات نہیں، زیادہ نمبر ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فرسٹ نیشنل یوتھ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا وسائل کی کمی نہیں، کمی ہے تو کچھ کر گزرنے کی ہے۔ نوجوانوں کی بہتری کے لیے ہر چیز کر گزروں گا۔ اسلام آباد میں بہترین دانش یونیورسٹی میں اگلے سال کلاسز شروع ہوں گی۔ تمام لیبر فورس میں خواتین کے لیے 35% کوٹا لازمی ہوگا۔ یوتھ کے اسٹارٹ اپس کے لیے 10% کوٹا مختص کیا گیا۔ اسلام آباد میں پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کا 9واں اجلاس۔ وزیر تجارت جام کمال کا خطاب، کہا پاکستان بیلاروس تعلقات باہمی اعتماد، تعاون اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔
دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی روابط کو نئی سطح پر لے جانے کے خواہاں ہیں۔ مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس دو طرفہ تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے میں اہم پیش رفت ہے۔ آبادی کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ بچوں کی صحت اولین ترجیح ہے، صحت مند شہری ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ بڑھتی آبادی کی وجہ سے وسائل پر دباؤ پڑتا ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا، پاکستان نے بچوں اور ماں کی صحت کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ زچگی کے دوران شرح اموات کو بھی کافی حد تک کنٹرول کیا۔ بے نظیر نشو و نما پروگرام جیسے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ فروغ تعلیم، سیکیورٹی اور سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال۔ نیٹلی بیکر کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خواتین کے لیے پروجیکٹس کی تحسین۔ لاہور میں پنجاب یو ایس بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد کی تجویز کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ آئندہ سال بسنت میلے کو مزید توسیع دیں گے۔ پنجاب کے شہر اور دیہات ری فارم ہو رہے ہیں۔ قائد اعظم کا فرمان، پاکستان میں سب کے لیے مساوی نظام، اقلیتوں کی بہبود کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نمایاں کام کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا رمیش سنگھ اروڑا نے بطور صوبائی وزیر اقلیتوں کے لیے بہترین کام کیے۔ ننکانہ صاحب، بہار کالونی اور مذہبی مقامات پر کام جاری ہیں۔ پنجاب میں تاریخی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی ترقی بعض عناصر کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کا انٹرویو، کہا پاکستان سعودی عرب ترکیہ کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تاریخی پیش رفت ہے۔ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور باہمی دفاعی تعاون کا باعث بنے گا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دنیا میں پاکستان کو بلند مقام دلوایا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، کٹاریاں کے مقام پر پانی 22 فٹ، گوال منڈی میں 16 فٹ تک پہنچ گیا۔ نشیبی علاقوں میں سائرن بجا دیے گئے، مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ راولپنڈی میں اب تک 75.44 ملی لیٹر بارش ریکارڈ۔ رین فال گیجنگ اسٹیشن کے مطابق سیت پور میں 71، گولرا میں 113، بوکڑا میں 45 اور پی ڈی ایم ڈے میں 57 ملی میٹر بارش ہوئی۔ شمس آباد میں 45، کچہری میں 33، پیر دہائی 51، گوال منڈی 45، جبکہ نیو کٹاریاں میں 59 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ حالیہ بارشوں کے باعث بالائی پنجاب کے ندی نالے ببھر گئے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ناروال میں نالہ بسنتر اور شکر گڑھ میں نالہ بین میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دوسری طرف بھارت نے دریائے چناب میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد 70,000 اور اخراج 62,000 کیوسک ریکارڈ۔ گرینڈ سلیم یوتھ ٹائیکوانڈو لیگ سنگاپور میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی۔ 5 ایتھلیٹس نے 5 تمغے جیت کر ملک کا نام روشن کیا۔ قدیر خان، وجاہت علی خان اور ارحم مناف نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے طلائی تمغے جیتے۔ ایان مراج اور سید احمد ایاز نے کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ ٹائیکوانڈو لیگ میں 13 سے زائد ممالک کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ کرسچیانو رونالڈو نے دیرینا ساتھی جارجینا روڈریگز سے شادی کر لی۔ 41 سالہ رونالڈو اور 32 سالہ جارجینا کی شادی میں ان کے 5 بچے بھی شریک تھے۔ رونالڈو کی طرف سے سوشل میڈیا پر پوسٹ، دونوں نے شادی کی انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں۔ آزادی خدا کی خاص نعمت، جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ 14 اگست قریب آتے ہی جوش و خروش بڑھنے لگا۔ آزادی کا جشن منانے کے حوالے سے تیاریاں، بچوں، جوانوں، خواتین، مردوں کا جذبہ عروج پر۔ ملک بھر میں اسٹال سج گئے، پرچموں، جھنڈیوں، بیجز کی خریداری۔ نجی اور سرکاری عمارتوں پر بھی سبز ہلالی پرچم لہرانے لگے۔ شاہراہوں پر سبز و سفید روشنیاں لگا دی گئیں۔